اس وحی کے اب یہ تو پہلی وحی کا نزول ہو گیا، اور غار حرا میں ہوا، پہلی 5 آیات ہوئیں، سورہ الگ کی ہوئیں۔ اب پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی جو ہے وہ رک گئی تھی۔ اچھا، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، فترۃ الوحی اس زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وحی کے رک جانے کا زمانہ۔ بعض کے نزدیک یہ 3 ماہ کا وقفہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ 6 ماہ کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہو گیا۔ حالات اور واقعات کے مطابق کبھی آپ پر 1 آیت نازل ہوتی تھی، کبھی 2 آیات نازل ہوتی تھیں، کبھی 10 آیات، اور کبھی ایک پوری سورت بھی نازل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس ہو گئی۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 40 سال کی عمر سے آپ کو نبوت ملی، اور 63 یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دور ہے، یہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے: 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، یعنی نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ اور پورا قرآن پاک تقریباً جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جو ہجرت سے پہلے جہاں پر بھی جو آیات نازل ہوئیں ان کو ہم کہتے ہیں مکی آیات، اور ہجرت مدینہ کے بعد جہاں پر بھی جو آیات نازل ہوئیں ان کو ہم کہتے ہیں مدنی آیات۔ تو 13 سالہ مکی دور ہے، اور 10 سالہ جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ اور پھر آخری آیت کہاں پر جا کر اختتام کہاں پر ہوتا ہے وحی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب 9 ذی الحج 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، اور تقریباً بہت بڑا مجمع جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ آخری خطبہ دیتے ہیں وہ اس لیے خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ آپ کا آخری خطبہ کہلاتا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا ذمہ داری لوگوں کو بتائی کہ کیا میں نے اپنی رسالت آپ تک پہنچا دی؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اللہ کو پھر گواہ بنا کے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا تمام جو میرے ذمہ جو فرض تھا وہ میں نے نبھا دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کا وہ تکمیل دین کی خوشخبری تھی، اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب بعض کے نزدیک یہ آخری آیت ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی واتقوا یوماً یہ والی آخری آیت ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق اس پر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن پاک کے نزول کا زمانہ تھا جو کہ غار حرا سے شروع ہوا اور 23 سال کے عرصے میں جا کر مکمل ہوا۔ اب قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا اب جیسے نزول سے آپ لوگوں نے اب سنا کہ غار حرا میں سب سے پہلی وحی تو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھیں، لیکن اب جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب دیکھتے ہو تو اس میں تو سورہ الگ جو ہے وہ آخری پارے میں موجود ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک کی ترتیب وہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ اور ہم یہ جو موجودہ قرآن پاک ہے، جس قرآن پاک کی تدوین ہوئی ہے، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے ترتیب توقیفی۔ موجودہ ترتیب کیسی ہے؟ ترتیب توقیفی۔ یہ اکثر آپ لوگوں کا کوسچن بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کیا ہے، نزولی ہے یا توقیفی؟ نزولی وہ ہے جس طریقے سے قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوتا رہا، توقیفی وہ ہے جو ہمارے پاس آج ترتیب موجود ہے۔ اب توقیفی کس کو کہتے ہیں؟ توقیفی کے معنی ہے بتائی ہوئی کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے متعلق صحابہ کرام کو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جو آج ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی ترتیب توقیفی۔ ہمارے پاس قرآن مجید ترتیب توقیفی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب 2 ادوار ہیں نزول قرآن کے۔ کتنے ادوار ہیں؟ نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ ان میں کون سا؟ ایک مکی دور ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ مدنی دور ہے۔ اچھا، مکی دور کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور مدنی دور کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی کہ جو مکہ سے، اب صرف آپ لوگ تعریف یاد کر لیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں
وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ مکہ میں جو نازل ہوئیں، نہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے گئے کھڑے ہوں طائف کے مقام پر، ہو سکتا ہے آپ گئے ہوئے مدینہ، ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ پر بھی گئے ہوئے ہوں۔ تو مکی صورتوں کا جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ مکی صورتوں سے مراد کون سی صورتیں مراد ہیں؟ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اچھا، مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ عموماً لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں میں توحید، بنیادی عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے وہ روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، طلاق، معاملات، حدود، یہ سارے معاملات، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، کیونکہ سارے غزوات ہوئے تھے نا مدنی دور میں، تو مدنی صورتوں کی خصوصیات میں یہ ہے کہ ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکی صورتوں کا آغاز عام طور پر یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو مکی صورتوں کا آغاز اکثر یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات سکھائے جا رہے تھے، تو پھر ڈائریکٹ کچھ ایسے معاملات تھے جو مسلمانوں کو سکھائے جانے بھی مطلوب تھے، تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب تھا۔ اور اس کے علاوہ مکی صورتیں تقریباً 87 ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 27 ہیں۔ جی، لیکچر آپ لوگوں کا کافی طویل ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر باقی ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔